السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید آیت نمبر 11 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو، اس کے لیے اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسن، فیضاعفہ، اور اللہ کئی گنا بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، وَلَهُ، اور اس کے لیے، اجر کریم، شاندار اجر ہے۔ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ اب یہاں پہ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز سے دی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی ہوگی۔ جسے قرض دیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے۔ اسی طرح راہ خدا میں جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا، وہ اسے ضرور لوٹا دے گا۔ یہاں ایک نکتہ بھی غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ قرض حسنہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور قرض حسنہ تب ہوگا جب اس میں بقول علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند شرائط پائی جائیں گی۔ حلال مال ہو، اعلیٰ درجے کی چیز ہو، خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو، پوشیدہ طور پر دے، احسان نہ جتائے، اذیت نہ پہنچائے، مقصد رضائے الہی ہو، جتنا بھی خرچ کرے اسے تھوڑا خیال کرے۔ ان آیات کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیا اثر ہوتا تھا وہ آپ بخوبی اندازہ جانتے ہیں۔ ایک اور آیہ مبارکہ قرض کے اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ رائے خدا میں خرچ کرو۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، یہ جو پیچھے میں نے آیت پڑھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 تھی، اب 261 میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں صحابہ کے کیا تاثرات تھے، کیا وہ ان آیات سے اثر لیتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ابو الدرداح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ وہ بولے اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے، اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، گزارش کی میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، ان کی بیوی اور بچے اس میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابو الدرداح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف واپس آتے ہیں۔ باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اے دہداہ کی ماں۔ اس نے جواب دیا، لبیک۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اس باغ سے بال بچہ نکال کر واپس باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا ہے۔ اب اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھی، اے دہداہ کے باپ، تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے۔ خود بھی باہر نکل آئیں، اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ مکتب عشق و ایثار کے یہی وہ طلباء تھے جن پر ان کے استاد کو بھی ناز تھا، ان کے خالق کو بھی ناز تھا، ان کے کارناموں کے باعث انسانیت کا سر آج بھی اونچا ہے۔ تو اسی وجہ سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے علاوہ وہ اجر عظیم بھی ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے اپنی سوچ تبدیل کرے، رب کی بارگاہ میں جتنا دے گا اس کا مال بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔